بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کفر کے متعلق۔ کفر کیا ہے؟ کفر کہتے ہیں توحید کے انکار کرنا۔ توحید ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کی مختلف اقسام ہیں۔ اس میں ہے کفر اکبر۔ کفر اکبر سے مراد کہ اگر آپ کسی پیغمبر کو جانتے بوجھتے ہوئے اور دل میں ایمان رکھتے ہوئے اس کے علاوہ جھٹلائیں کہ وہ جو تعلیمات دے رہا ہے ہم اسے نہیں مانتے، جیسے کہ سورہ نمل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں کی طرف جو ان کی قوم ہیں، کیونکہ ہر پیغمبر اپنی ہی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کے قرآن پاک میں ارشاد ہے تم میں سے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا تھا سوائے اس کے کہ اپنی قوم کی زبان بولتا ہو۔ یہ قرآن پاک کا میں ارشاد ہے اللہ کا۔ سورہ نمل میں بتایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے اپنی قوم کی طرف تو انہیں بتایا کہ حق کیا ہے، تو ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، تو یہ کفر اکبر ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کفر کی وہ مثال جس کو ہم کہتے ہیں کفر، اور اس میں پھر دوسری مثال کفر اور اس میں پھر روح گردانی۔ اب اس میں دوسری مثال میں اب بات آتی ہے جس کا ہم بتائیں گے ابلیس کا۔ جناب آدم علیہ السلام جنت میں دے رہے، انہیں اللہ کی طرف حکم تھا کہ آپ کھائیں پئیں، اور پھر ایک درخت ہے جس کے پتوں کو آپ نے نہیں ہاتھ لگانا یا اس کا پھل نہیں کھانا۔ ان کی زوجہ نے انہیں ورگلایا شیطان کے کہنے پہ، اور پھر وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ اب قرآن کی جو سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ شعراء، اس میں بتایا گیا ہے سورہ بقرہ، معاف کیجیے گا سورہ بقرہ، اس میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس روح گردانی کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، توحید کا منکر تھا، کہ اللہ نے جب آدم جنت میں تھے تو ان کی تخلیق کے وقت کہا تھا ان کو فرشتوں کو کہ انہیں سجدہ کیجیے، تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، تو ابلیس کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے روح گردانی اللہ کے حکم سے۔ اور بعض اوقات کچھ انسان ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو درجہ دینا چاہے تو اس کے خلاف چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو یہ اللہ کے حکم سے روح گردانی ہے۔ تیسرا درجہ آتا ہے شرک کی کیسی قسم، جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے سورہ سجدہ کی، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کفر کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لانے کے باوجود مرض ہوتا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 25 اور 26 اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب سورہ سجدہ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لانے کے باوجود اپنے اللہ کی راہ سے پھر جاتے ہیں، اور پھر ان کاموں کی طرف اپنے آپ کو موڑتے ہیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، منع فرمایا ہے کہ تم ہمارے دلوں میں تو ایمان ہے لیکن ہم نہیں اپنائیں گے اس کو، ان باتوں کو ان کی طرف اللہ اشارہ دلاتا ہے۔ یہ ہوگی کفر کی 3 اقسام۔ پھر اس کی چوتھی اقسام ہے جس میں ہم حوالہ دینا چاہیں گے ایک ایسی سورہ کا جس میں ایک باغ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا نام ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف میں ایک باغ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا حوالہ تو ذرا کی دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن جہاں تک تفاسیر کی بک ملتی ہے اس میں تھا کہ ایک باغ ہے جس کا بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں یہ باغ ملا ہے، اس نے کہا یہ باغ ہے اور قیامت تو آئے گی ہی نہیں، اگر قیامت آئے گی بھی تو
یہ ختم نہیں ہوگا، اور اگر یہ ختم ہو بھی گیا تو مجھے یقین ہے اللہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ یہ سورہ کہف کے الفاظ ہیں۔ بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ انکاری ہونا، قیامت ایک چیز ہے جو وقوع ہوگی، اس کے بعد حشر قائم ہوگا، اس کے بعد یوم جزا آئے گا جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، جو کہ ہم مسلمان جانتے ہیں قیامت کے بعد یوم جزا آئے گا اور پھر اعمال تولے جائیں گے۔ تو یہ اس طرح اس کا انکار ہو کہ قیامت آئے گی نہیں، اور پھر ایک طرف اس شخص کا کہنا کہ اللہ مجھے باغ دے گا، اور یہ باغ قیامت تو آنی ہی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حد کا انکاری ہونا، اور پھر بعد میں کہنا کہ جو مجھے باغ ملے گا وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا۔ ابھی اللہ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے علاوہ کفر کی ایک آخری قسم، اس کے لیے ہم کتاب کا مطالعہ کریں۔ جی، جہاں تک ہے آخری کفر سے کفر نفاق ہے، یعنی نفی کرنا، دل میں کہنا کہ میں ایمان، کہ سب کے سامنے کہنا کہ میں ایمان لایا، اور دل میں یہ خیال کرنا کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم لاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمارے دلوں میں مرض ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا گیا جنہوں نے جھٹلایا اس دن کو، جس دن اللہ تعالیٰ حق اور سچ کو ثابت کر دکھائے گا۔ دنیا کے سامنے وہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کہ کافر، اور دل میں ان کی ہے کہ ایسی کوئی حقیقت ہے ہی، قیامت برپا ہوگی نہیں، اللہ کی ذات سزا اور جزا دینے کی مجھے ہے ہی۔ یہ چھوٹا سا سینوپسس اسپیشلی بنایا گیا ہے بچوں کے لیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کفر کیا ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں، کفر ہے توحید کا رد کیا جانا، لا الہ الا اللہ۔ اس میں پہلا ہے کفر اکبر، دوسرا ہے کفر اور روگردانی، تیسرا ہے کفر میں کسی کو ساز بھاز کرنا، یعنی کہ آپ کفر کو جھٹانا، یعنی کہ کفر وہ جس میں آپ حضرت معاذ بن جبل سے جہاں تک روایت ملتی ہے کہ کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے، لیکن وہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ایمان ہے، اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ سچ بات کو جھٹلاتے ہیں۔ تو سجدہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور پھر چوتھی بات ہے کہ سورہ بقرہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک انسان ہے جو قیامت کے دن کو ہی کفر کو رد کر دینا، کہ قیامت کا دن قائم ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک ہے نفاق، جس کا مقصد ہے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ سزا اور جزا دینے والا ہے ہی نہیں۔ کفر نفاق، یعنی کہ میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ نہ سزا کا تصور ہے، نہ رضا کا تصور ہے، اور توحید لا الہ الا اللہ ہے ہی نہیں۔ یہ چھوٹا سا سینوپسس ہے بچوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ وہ سمجھیں کہ کفر کی کیا کیا اقسام ہیں۔ آپ اپنے لیسن میں اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں
میں ریپیٹ کر دوں، کفر تکذیب اس میں ہے سورہ نمل، جس میں بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کے جو ٹیچنگ کی اس کو اس کی قوم نے جھٹلایا، تو یہ کفر تکذیب ہے کہ کوئی پیغمبر اللہ کی طرف سے روشنی دلیل لے کے نہیں آیا، اور یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ تھا پہلا۔ دوسرا تکبر اور روگردانی کا کفر، یہ ہے ابلیس، یعنی کہ آدم کو سجدہ کرنا اور اس کو نہ ماننا، جو کہ ابلیس کا کام ہے، اور تکبر انسان کو بہت زیادہ حقیر بنا دیتا ہے اور روح گردانی کرتا ہے۔ اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے سورہ بقرہ سے، کفر اعراض جس کے سورہ سجدہ سے حوالہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر بھی وہ اس سے منہ پھیر لیں۔ یقیناً مانو کہ ہم گناہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں، سورہ سجدہ کہتی ہے۔ اس کے بعد کفر شک کہ بندہ حق کے سلسلے میں تردد کا شکار ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ ہم نے سورہ کہف بتائی۔ اور پھر چوتھا کفر نفاق کہ وہ یہ کہ انسان زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرے مگر دل سے جھٹلانے والا ہو۔ یہ ہے کفر کی 4 اقسام۔ یہ چھوٹا سا سنوپس ہے اور اسی کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ جہاں تک کوشش ہے وہاں تک یہ ہے کہ بچے اس لیسن کو سنیں، اور اس لیسن کو سننے کے بعد دیکھیں کہ یہ کفر یا توحید کا جو رد کیا جانا ہے، اس کی کتنی اقسام ہے۔ اور بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ ہم عربی نہیں پڑھ پاتے، جیسے اردو آج کل کے دور میں بچوں کے لیے بہت مشکل ہے، ہم نہیں پڑھ پاتے، تو اس کے لیے آپ اردو میں اگر ترجمہ لکھ رہے ہیں تو بالکل اسی طرح لکھیں جیسے آپ کسی تفسیر یا قرآن پاک پہ آپ کے گھر میں قرآن پاک، ہر مسلمان، ہم مسلمان ملک پہ پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان بچے قرآن پاک سے جو وہ ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں وہ اسی طرح لکھیں، جیسے یہودیوں کا کام تھا، وہ اپنی زبان میں اپنی کتاب کو توڑ مروڑ کر پڑھتے تھے، اپنی طرف سے غلط چیزیں شامل کرتے تھے، یہ خود سے لکھ دیتے۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کی ہدایت کا ذمہ اللہ نے خود لکھا ہے، اور جو کرے گا وہ دین سے خارج ہے، وہ جنت دیکھ ہی نہیں سکے گا، اس میں پھر قیامت کا عذاب جزا کے دن اللہ سخت عذاب دیں گے۔ اس لیے آپ قرآن پاک سے وہ ٹیکسٹ لیں، یا آپ کی جو سامنے کی کتاب وہ ٹیکسٹ لیں، عربی نہیں لکھنی آتی، حسب الامکان کوشش کرے کہ سیکھیں، کٹے ہوئے پین سے، بلو پین سے، نب کاٹ کر، قلم سے۔ اس کے علاوہ اگر نہیں آتی تو جو آپ کی قرآن پاک ہے اس میں وہ جس آیت ریفرنس ہے اس سے لکھیں، اور ایک لائن لکھیں لیکن اسی طرح لکھیں جیسے کہا گیا ہوا ہے، جیسے قرآن میں لکھا گیا ہوا ہے، جیسے آپ کے سامنے بک میں لکھا گیا ہوا ہے، اور اپنے پاس سے یہ نہ لکھیں۔ اگر کہا گیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہم دوسری طرف لے لیتے ہیں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، اور اللہ کے رسول اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، محمد اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، جیسے کہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پاک ہے تو پروردگار بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو اس ٹیکسٹ کو پاک ہے تو پروردگار بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، اس کو اسی طرح لکھیں۔ اس کے علاوہ جو آپ لکھتے ہیں آیت، اس کو اسی طرح لکھیں، ورنہ پھر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، شارٹ رن میں نہ ہو، لانگ رن میں بہت نقصان ہوگا۔ کہ سوللی بچوں کے لیے میں نے آج کا لیسن پریپیئر کیا ہے، آپ دیکھیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور جو ہے وہ رائے دیں۔